نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آج کے اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جو معجزہ مقام حدیبیہ کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان تاریخ اسلام کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم اور شاندار واقعہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین یعنی مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح بتایا ہے۔ یہ دونوں واقعات سن 6 ہجری میں واقع ہوا۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے اس واقعہ کو نہیں سنا ہے تو گویا کہ آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کا 6واں سال، بیعت رضوان و صلح حدیبیہ۔ اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم اور شاندار واقعہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ ہے۔ تاریخ اسلام میں اس واقعہ کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اسلام کی تمام آئندہ ترقیوں کا راز اسی کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو بظاہر یہ ایک مغلوبانہ صلح تھی، مگر قرآن مجید میں خداوند عالم نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تھا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ کا قافلہ مقام غصفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کافروں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہم نوا قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر مقام بلدہ میں پڑاؤ ڈال دیا، اور خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ دونوں 200 چنے ہوئے سرداروں کا دستہ لے کر مقام عمیم تک پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں خالد بن ولید کے سواروں کی گرد نظر آئی تو آپ نے شاہ راہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا اور عام راستے سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کی بے حد کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں ہی میں خشک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام پیاس سے بے تاب ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈال دیا اور آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا غسالہ اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ بیعت رضوان۔ مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش کا ایک عظیم لشکر جنگ کے لیے آمادہ ہے، اور ادھر یہ حال ہے کہ سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں جوئے بھی نہیں مار سکتے، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ کفار مکہ سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے کسی کو مکہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار قریش میرے بہت ہی سخت دشمن ہیں، اور مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ کو ان کافروں سے بچا سکے۔ یہ سن کر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا۔ انہوں نے مکہ پہنچ کر کفار قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی مالداری اور اپنے قبیلے والوں کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے کفار قریش کی نگاہوں میں بہت زیادہ معزز تھے، اس لیے کفار قریش ان پر کوئی دراز دستی نہیں کر سکے، بلکہ ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے اپنا عمرہ ادا کر لیں، مگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہرگز کعبہ کے قریب نہ آنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے کبھی ہرگز اکیلے اپنا عمرہ نہیں ادا کر سکتا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور کفار نے آپ کو مکہ میں روک لیا، مگر حدیبیہ کے میدان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار قریش نے ان کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جانثار رہو گے۔ تمام صحابہ کرام نے نہایت ہی ولولہ انگیز جوش و خروش کے ساتھ جانثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیعت رضوان ہے۔ حضرت حق جل مجدہ نے اس بیعت اور اس درخت کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ فتح میں اس طرح فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی یقیناً جو لوگ اے رسول تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی سورہ فتح میں دوسری جگہ ان بیعت کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کا قرآن مجید میں اس طرح خطبہ پڑھا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، یعنی بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، پھر ان پر اطمینان اتار دیا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ لیکن بیعت رضوان ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ وہ باعزت طور پر مکہ میں زندہ و سلامت تھے اور پھر وہ بخیر و عافیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر بھی ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کیوں کر ہوئی؟ حدیبیہ میں سب سے پہلا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بدیل بن ورقہ خزاعی تھا۔ ان کا قبیلہ اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا مگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف اور انتہائی مخلص و خیر خواہ تھے۔ بدیل بن ورقہ نے آپ کو خبر دی کہ کفار قریش نے کثیر تعداد میں فوج جمع کر لی ہے اور فوج کے ساتھ راشن کے لیے دودھ والی اونٹنیاں بھی ہے۔ یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو خانہ کعبہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قریش کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ مسلسل لڑائیوں سے قریش کو بہت کافی جانی و مالی نقصان پہنچ چکا ہے، لہٰذا ان کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ وہ جنگ نہ کریں بلکہ مجھ سے ایک مدت معینہ کے لیے صلح کا معاہدہ کر لے اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اگر قریش میری بات مان لیں تو بہتر ہوگا اور اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میرے بدن سے الگ ہو جائے۔ بدیل بن ورقہ آپ کا یہ پیغام لے کر کفار قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو میں ان کا پیغام تم لوگوں کو سناؤں۔ کفار قریش کے شرارت پسند لونڈے جن کا جوش ان کے ہوش پر غالب تھا شور مچانے لگے کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں ان کا پیغام سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کفار قریش کے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں نے پیغام سنانے کی اجازت دے دی اور بدیل بن ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صلح کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سن کر قبیلہ قریش کا ایک بہت ہی معمر اور معزز سردار عروہ بن مسعود ثقفی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا کہ کیا تم لوگ میرے بچے نہیں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا کہ میرے بارے میں تم لوگوں کو کوئی بدگمانی تو نہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود نے کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سمجھداری اور بھلائی کی بات پیش کر دی ہے، لہٰذا تم لوگ مجھے اجازت دو کہ میں ان سے مل کر معاملات طے کروں۔ سب نے اجازت دے دی کہ بہت اچھا، آپ جائیے۔ عروہ بن مسعود وہاں سے چل کر حدیبیہ کے میدان میں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدیل بن ورقہ کی زبانی آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے لڑ کر قریش کو برباد کر کے دنیا سے نیست و نابود کر دیا تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ سے پہلے کبھی کسی عرب نے اپنی ہی قوم کو برباد کیا ہے؟ اور اگر لڑائی میں قریش کا پلہ بھاری پڑا تو آپ
آپ کے ساتھ جو یہ لشکر ہے میں ان میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ بن مسعود کا یہ جملہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صبر و ضبط کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے تڑپ کر کہا کہ اے عروہ چپ، تو جا اپنی دیوی لات کی شرم گاہ چوس، کیا ہم بھلا اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ بن مسعود نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو بکر ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے ابو بکر اگر تیرا ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ میں اب تک تجھ کو نہیں دے سکا ہوں تو میں تیری اس تلخ گفتگو کا جواب دیتا۔ عروہ بن مسعود اپنے کو سب سے بڑا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے جب بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہتا تو ہاتھ بڑھا کر آپ کی ریش مبارک پکڑ لیتا تھا اور بار بار آپ کی مقدس داڑھی پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو ننگی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، وہ عروہ بن مسعود کی اس جرأت اور حرکت کو برداشت نہ کر سکے، اور عروہ بن مسعود جب ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مار کر اس سے کہتے کہ ریش مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ عروہ بن مسعود نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ تو عروہ بن مسعود نے ڈانٹ کر کہا کہ اے دغاباز، کیا میں تیری عہد شکنی کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے چند آدمیوں کو قتل کر دیا تھا جس کا خون بہا عروہ بن مسعود نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا، یہ اسی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود صحابہ کرام کو دیکھنے لگا اور پوری لشکر گاہ کو دیکھ بھال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام کی حیرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت و محبت کا جو منظر دیکھا تھا اس نے اس کے دل پر بڑا اثر ڈالا تھا، چنانچہ اس نے قریش کے لشکر میں پہنچ کر اپنا تاثر ان الفاظ میں بیان کیا: اے میری قوم، خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھکھار تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی میں پڑتا ہے اور وہ فرط عقیدت سے اس کو اپنے چہرے اور اپنی کھال پر مل لیتا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں، اور وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے دھون کو اس طرح لوٹتے ہیں کہ گویا ان میں تلوار چل پڑے گی، اور جب وہ کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم میں نے بہت سے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی باریاب ہو چکا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ چونکہ بہت ہی بڑا ہے اس لیے ہم اس واقعہ کو 2 ویڈیو میں بیان کیے ہیں، لہٰذا آگے کیا ہوا سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 40 میں اس واقعہ کو مکمل بیان کریں گے۔